کراچی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش نکاسیاب نہ ہونے سے شہر قائد کی سڑکیں زیر آب، ناگن چرنگی کے اطراف پانی ہی پانی، شہری پریشان، جوہر جونگی انڈر پاس کے اطراف بھی سڑکیں زیر آب، شاہین کمپلیکس کے قریب سڑکیں پانی میں ڈوبی ہیں، یونیورسٹی روڈ پر جگہ جگہ پانی جمع، ٹریفک سست روی کا شکار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سب سے زیادہ 36 ملی میٹر بارش سعدی ٹاؤن میں ہوئی۔ پانی کی پہلی بوند گرتے ہی شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، شہر بھر کے 350 فیڈر سے بجلی کی فراہمی بند، گلستان جوہر کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب، لانڈی، کرنگی، ملیر اور شاہ فیصل کے علاقوں میں بھی بجلی غائب، اولڈ سٹی ایریا، صدر گارڈن، ناظم آباد، کرنگی کے مختلف علاقوں میں بجلی بند۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر بجلی عارضی طور پر بند کی ہے۔ صوابی میں بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، سیلابی ریلوں کا ازدحام، متعدد جانوں کو نگل گیا۔ ریسکیو ٹیمز نے 10 افراد کی لاشیں نکال لیں، 7 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ ڈپٹی کمشنر صوابی کے مطابق مقامی گاؤں دلاوڑی گدون کلاؤڈ برسٹ کا شکار ہوا۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے 25 سے 30 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ مانسہرہ میں کلاؤڈ برسٹ میں جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ 3 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ٹانک میں میدان کے علاقے سے بڑا سیلابی ریلا گزرنے پر ایمرجنسی نافذ۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق جمعرات سے اب تک خیبر پختونخوا میں 340 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ہفتے تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ آج سے 25 اگست تک تعلیمی اداروں میں تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا زوردار سپیل، مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشیں، چکوال اور سرگودا میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش، فیصل آباد اور گردنواہ میں کالے بادلوں کا مٹر گشت، خوشاب میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال سے پانی گھروں میں داخل، پنجاب کے متعدد علاقوں میں تیار فصلیں تباہ ہو گئیں، میاں والی میں تیز بارش سے دریائے سندھ کی سطح بلند ہونے کا امکان، کالا باغ اور چشمہ بیراج کے مقام پر دریا میں درمیانے درجے کا سیلاب، توسا بیراج کے مقام پر سیلاب سے کوٹدو کے نشیبی علاقے زیر آب، دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر اور ہیڈ سلیمان کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارشیں جاری، صوبے کے شمال مشرقی علاقے طوفانی بارش سے زیر آب، بولان کے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی ریلوں کی آمد جاری۔ ضلع کچھی میں طوفانی بارش سے کوئٹہ سبی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، سیلابی ریلے سے بی بی نالی پل کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہرنائی میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، ہرنائی کے علاقے گوچینا میں 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، ریلے میں بہہ جانے والے 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، ایک بچے کی تلاش جاری ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث سوراب میں 115 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ بختیار آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، نکاسی آب کا نظام نہ ہونے سے گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، ناڑی اور لہڑی کے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں، خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال پر پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری، پاک فوج کی امدادی ٹیمز کا صوابی میں ریلیف آپریشن، تحصیل ٹوپی کے متاثرہ علاقوں ڈلورائی، سرکوئی اور بادہ میں شہریوں کی امداد، پاک آرمی کی انجینئرز کور کی شانگلہ اور بونیر میں بھی امدادی کارروائیاں، پیر بابا بائی پاس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا، گاؤں گوکن جانے والی سڑک کو 3 مقامات سے لینڈ سلائیڈنگ ہٹا کر کھول دیا گیا۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری، آج صبح سوات اور شانگلہ کے لیے 2 الگ الگ امدادی کھیپ روانہ۔ بدترین سیلاب کے بعد خیبر پختونخوا میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، سوات، دیر، چترال، مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہری پور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ بھی زلزلے سے لرزتے رہے۔ مردان، صوابی، چارسدہ اور دیگر شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے، اٹک شہر اور گردنواہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.2 اور گہرائی 190 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ پی سی بی کا 30 کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ دینے کا اعلان، سینٹرل کانٹریکٹ A کیٹیگری ختم، بابر اعظم کی تنازلی A کیٹیگری ختم کر کے ٹاپ کھلاڑیوں کو B کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی B کیٹیگری میں شامل،
فخر زمان، شاداب، ابرار، حارث رؤوف، سائم ایوب، سلمان علی آغا بھی بی کیٹیگری میں شامل، عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، سعود شکیل، فہیم اشرف سی کیٹیگری کا حصہ، ساجد خان، محمد نواز، محمد حارث، حائبزادہ فرحان، حسن نواز، نعمان علی بھی سی کیٹیگری میں شامل، شان مسعود، حسین طلعت، محمد عباس، محمد وسیم جونیئر کو ڈی کیٹیگری دی گئی۔ سینٹرل کانٹریکٹ کا اطلاق جولائی 2025 سے 30 جون 2026 تک ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین اور بھارت کو ایک دوسرے کو شراکت دار سمجھنا چاہیے، دشمن یا خطرہ نہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات، چین اور بھارت کا دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور بھارت کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے۔ چین ہم آہنگی، باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ دونوں ہمسائے ممالک اپنے تعلقات میں ایک مشکل دور کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اختلافات کو تنازعات میں اور مقابلے کو تصادم میں نہیں بدلنا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ 21 اگست کو پاکستان آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ رکوانے کے مشن پر۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے یوکرینی صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کی ملاقات۔ امریکی صدر نے کہا کہ میرا خیال ہے روسی صدر بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایٹمی جنگ سمیت 6 ماہ میں 6 جنگوں کا تذکیہ کرایا۔ تنقید کی پرواہ کیے بغیر روس یوکرین تنازع حل کراؤں گا۔ معاملات ٹھیک رہے تو یوکرینی اور روسی صدور کے ساتھ سیفری کی میٹنگ کریں گے۔ زیلنسکی سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر پیوٹن کے مشیر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے یوکرین اور روس کے درمیان براہ راست بات چیت پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر نے زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ تھما دیا۔ رپورٹ کے مطابق نقشے میں روس کے زیر کنٹرول علاقوں کو گلابی رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس نے امن معاہدے کے لیے ڈونباس کے باقی ماندہ حصے پر بھی کنٹرول کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف یوکرین کی قیادت نے مشرقی علاقوں سے دستبرداری پر غور کا عندیہ دیا۔ اہم ملاقات میں فرانسیسی صدر، یورپی یونین اور نیٹو کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات کے لیے تیار۔ زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا یوکرین اور روس کو مذاکرات کے لیے کسی پیش کی شرط کے بغیر مل بیٹھنا چاہیے۔ علاقوں کا مسئلہ روس اور یوکرین کے درمیان طے ہوگا۔ روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر کی اگست کے آخر میں ملاقات متوقع۔ یوکرین کا امریکہ سے $100 ارب کے ہتھیار خریدنے کا منصوبہ۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہم امریکہ سے ہتھیار خریدنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ ڈرونز کی خریداری کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ موجود ہے۔ $50 ارب کا علیحدہ معاہدہ ڈرونز کی مشترکہ تیاری کے لیے بھی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کیسز میں ضمانتوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فریقین کی جانب سے دستاویزات جمع کروائی گئی ہیں، ہمیں ان دستاویزات کا جائزہ لینا ہے۔ سماعت کل 10:30 بجے دوبارہ ہوگی۔ علیمہ خان، علی محمد خان سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ دوسرا روز۔ مریم نواز آج جاپانی دارالحکومت ٹوکیو میں مصروف دن گزاریں گی۔ نیشنل سینٹرل پارک گلوبل ہیلتھ میڈیسن کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ جاپان ٹریڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر بھی جائیں گی۔ ٹوکیو میں اٹلس ہونڈا کے سی ای او ثاقب شیرازی سے ملاقات ہے۔ وزیر اعلیٰ کو ہونڈا کے ہیڈ آفس میں تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ مریم نواز جاپان کی وزارت اکانومی، ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا بھی دورہ کریں گی۔ جاپانی حکام وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفد کو عشائیہ بھی دیں گے۔ بہاولپور کے اسپتال میں 3 ماہ میں 250 بچوں کی موت کا انکشاف۔ سر صادق اسپتال سے متعلق ہیلتھ کیئر کمیشن کی رپورٹ نے کھلبلی مچا دی۔ رپورٹ کے مطابق سر صادق اسپتال کے نومولود وارڈ میں اموات میں تشویشناک حد تک اضافہ سامنے آیا ہے۔ زیادہ بچوں کی اموات خسرہ اور نمونیا کے باعث ہوئیں۔ سر صادق اسپتال میں 103 نومولود بچے پہلے دن ہی موت کا شکار ہوئے۔ ایم ایس سر صادق اسپتال کا کہنا ہے کہ اتنے بچوں کی ہلاکت کوئی تشویشناک بات نہیں۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کی نئی تجویز منظور کر لی۔ کہا ثالثوں کی منظوری سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جاری مذاکرات میں حماس کو معاہدے کے لیے نئی تجویز دی گئی تھی۔
عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی منصوبے میں ابتدائی طور پر 60 روزہ سیز فائر شامل ہے۔ 2 مرحلوں میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی تجویز دی گئی۔ یہ منصوبہ مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا فریم ورک ہے۔ دوسری طرف غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں مزید 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے ساتھ دوبارہ جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اسرائیل سے جنگ کچھ دیر کے لیے رکی ہے۔ موجودہ حالات میں کوئی جنگ بندی معاہدہ دیر پا نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 6000 بین الاقوامی طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 4000 طلباء قانون شکنی کے مرتکب پائے گئے۔ اقدام حملوں، چوری اور ڈرائیونگ کے دوران نشہ جیسے جرائم پر اٹھایا۔ 200 سے زائد طلباء پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے طلباء کو بھی نشانہ بنایا گیا۔